الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، تمہیں نہیں پکڑے گا، ولیکن یؤاخذکم لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما ان قسموں پر کسبت قلوبکم جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا، واللہ غفور حلیم اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے داماد بشیر بن نعمان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بات پر ان کے آپس میں کچھ تکرار ہوئی، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں نہ تم سے ملوں گا، نہ تم سے کلام کروں گا، نہ تمہاری کسی بلائی اور برائی میں دخل دوں گا۔ آپس میں کوئی اونچ نیچ ہوئی، قسم اٹھائے بھائی میں اندر کی بات کچھ نہیں کروں۔ اس کے بعد عبداللہ سے جب بھی کوئی اس بارے میں کوئی بات کرتا، کچھ کہنا چاہتا، تو وہ کہتے بھائی میں نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس پر اللہ نے آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، یہ رشتہ داروں میں سلوک اور احسان کرنے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کا کام کرنے، لوگوں میں صلح کرانے کے لیے قسم کو بہانہ نہ بناؤ، یعنی اچھے کاموں کے لیے قسم تمہارے آڑے نہیں آنی چاہیے۔ یار میں اس کام کے لیے قسم اٹھائیے لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا، بھائی تو وہ کام کر لے، قسم کا کفارہ دے لے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو تم نشانہ نہ بناؤ، پچھلے آیت میں پڑھا۔ تو اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کو چھوڑنے اور نہ کرنے پر قسم کھا لے تو اس پر کیا واجب ہے کہ وہ نیک کام کرے اور اس قسم کا کفارہ دے دے۔ جس نیک کام نہ کرنے کی اس کی قسم اٹھائی ہے اور وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے، تو ایسی حالت میں اس جو ہے نا وہ قسم کو توڑا جا سکتا ہے۔ واللہ غفور حلیم اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری نیت کوئی بے حرمتی نہیں تھی، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی، تو نیکی کرنے کے لیے قسم کو توڑا ہے، تو لہذا اگرچہ تم نے قسم بھی غلط اٹھائی تھی تو اس کو پشیمانی کے ساتھ اس کا کفارہ ادا کرو، اور جو تم نے قسم نیکی کرنے کی نیت سے توڑا ہے تو اس میں بھی نیت تمہاری اچھی تھی، تو لہذا تم توڑ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا، اس کو پتہ ہے کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ تو اسی طرح جو یمین ہے، قسم ہے، اس کی تین قسمیں۔ پہلی قسم یہی ہے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ قسم یمین لغو، یعنی امام شافعی کے نزدیک یمین لغو کے معنی یہ ہیں کہ جو قسم انسان کی زبان سے بلا قصد اور ارادہ نکل جائے، جیسے عرب میں لا واللہ بلا واللہ تقیہ کلام تھا، یعنی کوئی بھی بات ہو نہیں اللہ کی قسم یا ان کی تقیہ کلام، تو یہ یمین لغو ہے۔ تو ایسی قسم میں نہ گناہ ہے نہ اس کا کفارہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یمین لغو وہ ہے قسم، یعنی لغو قسم وہ ہے کہ کسی گزشتہ چیز کو سچ سمجھ کر قسم کھائے اور واقعی میں اس کے خلاف ہو، لیکن اس نے اپنے گمان میں اس کو سچ سمجھ کر قسم کھا لی، یعنی ایک چیز کے بارے میں سچ سمجھ کر اس نے قسم کھا لی، بعد میں پتہ لگا وہ ایسے نہیں تھی، یہ بھی لغوی ہے، کیونکہ اس نے سمجھا کچھ اور تھا، نکلا کچھ اور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جو ہے نا وہ یہ بھی لغو قسم ہے، نہ اس کا کفارہ اور نہ اس میں گناہ ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس میں ارادہ ہو، اگر وہ نفس الامر کے خلاف ہو تو اس میں کفارہ واجب ہوگا، یعنی ارادہ ہو، ارادے کی نیت سے تو کفارہ واجب، اگرچہ قسم کھانے والے کے گمان میں وہ واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو۔ تو اگر اس نے قسم اٹھائی ہے، نیت کے ساتھ اٹھائی ہے، تو
ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قسم کا جو ہے نا وہ کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ قسم کی دوسری قسم یمین غموس، تو غموس کا مطلب وہ ہے کہ کسی گزری ہوئی بات پر قصداً جھوٹی قسم کھائے، یعنی کوئی بھی جھوٹی قسم ہے وہ یمین غموس کے اندر آتی ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ایسی یعنی کسی کا نقصان کرنے کے لیے، اپنا مال بیچنے کے لیے، یا بھی کسی اور کام کے لیے جو بھی وہ جھوٹ بولے، یا کسی کی گواہی دینے کے لیے، کسی کا زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے، تو وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یمین غموس، جھوٹی قسم۔ یہ بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ جرم ہے۔ تو ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں وعید بیان فرمائی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے۔ اس کا علاج توبہ استغفار ہے، یعنی گناہ تو اس کا ہے لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یعنی جھوٹی قسم جو ہے اس کا کیا کفارہ؟ تو اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے، ندامت ہے۔ تو جھوٹ بولنے پر گناہ ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غموس میں کفارہ واجب ہے، کیونکہ اللہ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کسبت قلوبکم، تو جس قسم کے اندر بھی تمہارے دل کا ارادہ شامل ہے، تو چاہے وہ قسم جھوٹی ہو یا سچی ہو، لہذا دل کا ارادہ شامل ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کا کفارہ ذکر کیا ہے اس میں دل کے ارادہ کا ذکر کیا ہے، تو لہذا جھوٹی قسم اس نے نیت کے ساتھ اٹھائی ہے، لہذا کفارہ بھی دے گا، گناہ تو ہے ہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں۔ تو وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ کا لفظ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہو کہ کسبت قلوبکم، تو یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں چونکہ اس نے نیت کی تھی، ارادے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ قسم اٹھائی ہے، لہذا وہ کیا کرے گا؟ کفارہ جو ہے وہ ادا کرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا نا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں اللہ تمہارے پکڑ کرے گا۔ تو دنیا میں اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا میں اس کا علاج یہ ہے کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو نا وہ معافی مانگے۔ اور اسی طرح جو تیسری قسم ہے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ تو یہ قسموں کے بارے میں ذکر آ رہا ہے۔ قسم بھی کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کے بھی جو ہے نا وہ اگر غلط ہم قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل تو لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کسی کو نیا دے تو وہ سمجھتا ہے یار یہ کھبے آدھا کام ہے، چلو مسیطے چلو تو بس قسم اٹھا لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہڑپ کر جو چیز۔ اللہ کے بندے اس کا جرم کتنا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا ذکر بھی ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جھوٹی قسموں سے اور جھوٹے کاموں کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب